الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ہم 51 نمبر آیت اس کا مطالعہ کریں گے. تو اس سے پہلے جو ہم نے بات کہی تھی، جو ہم نے سوچا تھا اور جو ہم نے پڑھ چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یعنی بھیجا، پیغمبر بنا کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا، اور کہا کہ میں تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، اور میں تمہارے پاس یہ رسول ہونے کی میری نشانی یہ ہے کہ میں بچپن بھی بات کروں گا، تمہیں یعنی کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دوں گا اور تمہیں یہ سکھاؤں گا، اور وہی کتاب وہی یعنی تعلیم ہوگی جو تورات اور انجیل والی ہے، اور کوئی نئی میں شریعت لے کر رہے ہیں. جو بھی شریعت ہوتی ہے شروع سے لے کر آخر تک جتنے بھی انبیاء اور رسول آتے ہیں، اور اسی کو بنیاد بنا کر اسی کو شریعت، وہی شریعت یعنی اس شریعت کیا ہوتی ہے اس کو جاننے کے لیے ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے اقتدار، اللہ اپنا مالک، اپنے آپ کو منوانے کے لیے وہ اکیلا الہ ہے. جس بندے کو الہ کے لفظ کی سمجھ آ گئی، الہ کا لفظ اور اس کا مفہوم، اس کی معبود میرا کیا ہے اور اس میں مجھے تقاضا کیا کرتا ہے، اس کی ساری الجھنیں دور ہو جائیں گی. اس کو کسی قسم میں شرک کی بدعات میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. الہ کے لفظ کو جب مانے گا اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت کو جاننے کے لیے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اپنے رسول کا انتخاب کرتا ہے. رسول کا جو معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ سے معاملہ ہوتا ہے، اور وہ اس سے بات اس کو یقین کی حد تک ہوتا ہے. اسی لیے رسول جو آ کر یہ کہتا ہے میری اطاعت کرو، میری اتباع کرو. تم نے اگر اللہ کو جاننا ہے تو رسول کی اطاعت تمہیں کرنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ صرف اپنے آپ کو منوانے کے حد تک نہیں ہوتا، اور ایک رسول جب بھیجتا ہے تو وہ رسول دعویٰ یہ کرتا ہے، ہیلو، ان کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، جا کر کہتا ہے بھائی میں پہلے تو عام آدمی تھا تمہارے سامنے، اب مجھے اللہ رب العزت نے رسول بنا دی ہے، میری اللہ تعالیٰ سے بات ہو رہی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے، اور اس کی یہ قانون والی جو کتاب ہے وہ خالی اس نے رکھنی نہیں دی، مجھے پریکٹیکل کر کے دکھانے کے لیے مجھے بھیجا ہے. جب آدمی رسول اللہ کو مان لیتا ہے اور رسول کو جب جان لیتا ہے، اور رسول کیا کرتا ہے، اور اپنے رویے کے ساتھ اپنے جب انسان میں جب رویہ عمدہ آتا ہے تو اس میں ایک نظام اخلاق، تہذیب اور تمدن اس میں پیدا ہوتا ہے، اور اس تمدن کے ذریعے ایک اچھی منظم اور ایک مخلوق پیدا ہوتی ہے جو تہذیب کے جس کا ہوتی ہے، اور تہذیب کے ذریعے جو لوگ ہوتے ہیں وہ رسول کے اصحاب ہوتے ہیں، اس کے ماننے والے ہوتے ہیں، اس کے متبعین ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اپنا حکم، اللہ کے ہر حکم اور اس کی ہر مرضی اور منشا کو جاننے کے لیے ہمیں رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی، اور اس کی اطاعت جب کریں گے تو ہماری رویے اور ہمارے اخلاق اور ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا. اور یہی جو شخصیت جو ہوتی ہے وہ پوری انسانیت کے لیے ایک نمونہ اور ایک ہوتی ہے، اور اس کی جو زندگی ہوتی ہے حلال اور حرام اور اس کے جائز اور ناجائز ہونے کا پیمانے وہ سامنے رکھتی ہے. اور یہی جو حکم ہے جو پہلے نبی سے لے کر پہلے رسول سے لے کر آخر تک حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس سے قبل حضرت نوح علیہ السلام، اس سے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، تمام انبیاء، تمام رسول اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی پیغام، یہی میسج یعنی، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری آسمانوں کے پرو ہو رہی ہے، اور یہ چاند، سورج، ستارے اور اللہ تعالیٰ کے یہ ساری چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان رہی ہیں، اسی طریقے سے جو انسانیت ہے وہ اپنے تھرو، وہ خود اس کو میں نے تھوڑا سا اختیار دیا، اس اختیار کے باوجود بھی مجھے وہ مانے،
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان لوگوں کو دعوت دیا اور ان کو بتایا کہ میں تمہارے پاس رسول آئی ہوں، تمہیں حکمت کی بات بتاؤں گا، کوئی نئی شریعت نہیں لے کر آیا، اور میں بنی اسرائیل کے رسول کے پاس آیا ہوں، بنی اسرائیل کے پاس اس لیے کہ تمہاری یہ ذمہ داری ہے، تمہارے قوم ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو، اس جو میسج جو ابھی پڑھ کر سنایا ہے، اس میسج کو، اس کتاب کو، اس حکمت کو، اس قانون کو، اس ایمان کو تم نے اگر لوگوں تک بچانا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بتا رہے ہیں میرے رسول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ میں تمہارے پاس نشانی لے کر آؤں جو عام بندہ نہیں کر سکتا، رسول ہی کر سکتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوتا ہے۔ اور انہوں نے یہ بتا دیا، یعنی میں پیدا کرتا ہوں، اخلق لکم، میں تمہارے لیے پیدا کرتا ہوں، میں نے تین مٹی سے کہیئت الطیر، مانند صورت جانور کی، یعنی پرندے کی، اور اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ کیا ہو جاتا ہے، فیکون طیرا باذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے، میرے رسول عیسیٰ کے حکم سے نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے نہیں، اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن جاتا ہے، اور میں کوڑی کو جو چنگا کر دیتا ہوں، بہتر کر دیتا ہوں، اور اندھے کو بھی اس بہتر کرتا ہوں، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مردہ کو بھی زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ تو اور میں تم کو یہ بھی بتا سکتا ہوں، تم گھروں میں کیا رکھتے ہو، تم نے کیا تم وہاں جمع کیا ہے، اور تمہارے گھروں میں کیا ہے، اور یہ نشانی ہے مومن کے لیے۔ اور میں تصدیق کر رہا ہوں اس چیز کی جو اللہ رب العزت نے تصدیق کر رہا ہوں جو تمہارے پاس تورات میں ہے، اور تم نے بعض چیزیں اس میں جو حرام کر رکھی ہیں تمہارے لیے، میں ان کو حلال کرنے کے لیے آیا ہوں، یہ میری نشانیاں ہیں، اور یہ اس یقین کے ساتھ کہ میں تمہارا رسول ہوں۔ اور جب ان کو پیغام دیا، پیغام پہنچایا، اور عام طور پر فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، یعنی یہ قرآن پاک نے جب ان کی اتنی سالہ لمبا دور ہے، اور انہوں نے بڑی تبلیغ کی ہوگی، اور بہت زیادہ لوگوں کو اللہ کے دین کی پہنچائی باتیں، اور جب یہ بڑے لوگوں کے عام طور پہ عام آدمی کا ہدف یہی ہوتا ہے، وہ جو انبیاء ہوتے ہیں یا رسول ہوتے ہیں، ملوک جو ہوتے ہیں، جو چودراہٹ والے ہوتے ہیں، جن کی بات دنیا میں مانی جاتی ہے، تو ان کو دین پیش کیا جائے۔ جب دین پیش کیا، اگر وہ ایک دو آدمی بھی وہ مان لے آتے ہیں، اس سے بہت ساری قوم، بہت سارے لوگ تو وہ ایمان لے آتے ہیں، کیونکہ یہ مقولہ جو ہے الناس علی دین ملوک، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین کے اوپر ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کے سامنے یہ پیش کیا، تو کیونکہ ان کے حواری، متابعین اور جو رہبانیین، جو مولوی تھے، جنہوں نے اپنی طرف سے دین میں خرافات ڈال رکھی ہوئی تھی، وہ ان کو آگے بڑھنے نہیں دے رہے تھے۔ دوسرا یہ کہ رومن امپائر جو تھے، ان کی حکومت تھی، اور وہ رومن امپائر کے تھرو ہی مطلب جو دین وہ ان کو بتاتے تھے کہ یہ ایک نیا شخص آیا ہے جو تمہاری حکومت کو، تمہاری گورنمنٹ کو، تمہارے جو یہ بادشاہت کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اس لحاظ سے بھی انہوں نے بہت سارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بہت ساری مشکلات کھڑی کی تھی۔ اسی طریقے سے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو مدینہ میں بھیجا، جب مکے میں ان لوگوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا، تو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف رخ کیا، اور ان لوگوں کو تبلیغ کی، اور مصعب بن عمیر کو معلم بنا کر بھیجا، اور وہاں بھی یہی انہوں نے طریقہ اپنایا۔ جو اسد بن زرارہ جو تھے، انہوں نے مصعب بن عمیر کو یہ بات کہی کہ تو آپ جو قبیلے کے بڑے سردار ہیں، اور سعد بن حزیر اور سعد بن معاذ، ان کو اپنی گرفت میں لیں، ان کو تبلیغ کریں، جب ان کو تبلیغ کریں گے تو وہ بہت زیادہ لوگ جو ان کی قوم کے لوگ ہیں وہ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ اور یہ جو آیت یہ بتا رہی ہے، انہوں نے وہ پوری بات اس کو کاٹ دی۔ فلما، تو بس، جب میں ہمیں آیت کا ترجمہ سیاست کرتا ہوں، سیاست اس پر بات بھی کریں گے۔ فلما، تو جب، احسا، محسوس کر لیا، جب جان لیا، جب عیسیٰ نے ان کی طرف نافرمانی، احسا عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے منہم الکفر، انکار وہ ہوتا ہے، تو جب محسوس کر لیا، جب دیکھ لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے منہم الکفر، ان میں سے کفر، قال من انصاری الی اللہ، اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کون ہے میری
اس دین میں مدد کرنے والا۔ یہ کفر جو ہوتا ہے، جب آدمی جان لیتا ہے، اس کے سامنے آیات آ جاتی ہے، اس کے سامنے براہین آ جاتی ہے، اس کے پاس سامنے رسول آ جاتے ہیں، بس ساری کی ساری چیزیں جان لیتا ہے، جان لینے کے باوجود، اس کو دیکھ لینے کے باوجود، اور اس کے دل کو یقین کی حد تک اس کو یہ ہوتا ہے یہ بات درست اور صحیح ہے، لیکن وہ اپنی ضد میں ضدی، اپنی ہٹ درمی، اور جو وہاں کے جو رہبانیین تھے، ان کے علماء تھے جن کی اپنی گدی چھٹ جانے کا خطرہ تھا، وہ اگر ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کر لی، جو ہم نے دین میں بگاڑ پیدا کیا ہوا ہے، تو ان لوگوں کو سمجھ آ جائے گی، اور یہ ساری چیزوں کے باوجود وہ جب نہیں مانتا بندہ، اس کو کفر کہا جاتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے یہ بات اصل ایسے ہے، لیکن میں نے نہیں ماننی، مجھے دنیاوی نقصان ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بڑے لوگوں سے یہ بات کی، پھر آپ یعنی حواریین کے پاس جائے، جو غریب لوگ تھے، جو دھوبی گھاٹ میں کام کرتے تھے، ان کے پاس جب چلے گئے، جو ان کے متبعین تھے ان کے پاس گئے حواریین، وقال الحواریون، میری مدد کون کرنے والا ہے؟ اللہ کے معاملے، اللہ کے دین کے بارے میں، اس پیغام کو بہتر پہنچانے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس لیے کہ انسانوں میں یعنی اپنے رسول بھیجتا ہے، کتاب بھیجتا ہے، قانون بھیجتا ہے، اور جو رسول ہوتا ہے اس کو وہ پریکٹیکلی کر کر سارا کچھ دکھاتا بھی ہے، اور اس سے ایک رویہ، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو رویہ آ جاتا ہے، اور اس میں اخلاق اور ایمان کی جو چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، جو لوگ ہٹ درمی کی وجہ سے نہیں مانتے، جان بوجھ کر نہیں مانتے۔ اور قال الحواریون، آگے بات آ گئی کہ حواریون نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھی ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے مدد کر رہے ہیں، یعنی اس دین کو پھیلانے کے لیے، اس دین کی مدد کرنے کے لیے، یعنی ہم نے تو اتباع کی ہے، لیکن ہم آپ کے ساتھ، یعنی آپ کے بعد بھی، آپ کے ساتھ بھی یہ کام کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس قوم کو، جس طرح ہمیں اللہ نے کہا، جس بندے کو ایک آیت بھی آتی ہے، نہ فرمایا قرآن پاک میں آیت آتی ہے وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم اس معاملے میں، دین کے معاملے، جن لوگوں کی طرف میں رسولوں کو بھیجا اور جن کی طرف گیا، میں ان سے لازماً اس کی چیز کا حساب لوں گا۔ میرا پیغام، میرا میسج جہاں سورج کی روشنی جاتی ہے تم نے وہاں تک پہنچایا ہے یا نہیں پہنچایا، اور یہ بھی ان لوگوں نے جو حواریین تھے، جو ان کے متبعین تھے، جو ان کو جاننے والے، انہوں نے یہ بات کہی نحن انصار اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کے مدد دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مدد، آمنا باللہ، اور ساتھ انہوں نے یہ بات بتا دی ہم ایمان لائے ہیں باللہ، اللہ پر، آمنا باللہ، واشہد بأننا مسلمون، واشہد، اور تو گواہ ہے بے شک ہم مطیع اور فرما بردار ہیں، یعنی ہم ماننے والے ہیں اللہ کی ہر بات کو، ہماری خواہش اس میں نہیں چلے گی۔ اور ساتھ ان لوگوں نے یہ دعا کی، کہا ربنا، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے بات کی، کسی پیر سے، کسی رسول سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں کہا، انہوں نے ساتھ یہ دعا کی ربنا، اے ہے ہمارے اللہ، آمنا، ہم ایمان لائے ہیں، بما انزلتا، جو تو نے اتارا ہے، جو ہمارے پاس جو تو نے اتارا ہے، واتبعنا الرسول، اور اس رسول کی ہم نے رسول کی اتباع کی ہے، یعنی جو تو نے اتارا ہے، جو تورات، انجیل، جو ان کو یہ میسیج لے کر آئے ہیں، ہم نے ان کی پیروی کی ہے صحیح طریقے سے۔ فاکتبنا مع الشاہدین، اور ہمیں اپنے گواہوں میں تو رکھ لے، اے اللہ تعالیٰ تو میرے اپنے گواہوں میں رکھ لے، اے ہمارے کی جو ربنا آمنا ہے، ہمارے اللہ تعالیٰ بما انزلتا، جو تو نے اتارا ہے، واتبعنا الرسول، اور ہم نے اس رسول کی اتباع کی ہے، فاکتبنا مع الشاہدین، اور تو ہمیں گواہوں میں رکھ لے، ہمیں تو اس کا گواہ ہے۔ اور جن لوگوں نے نہیں مانا ان کے متعلق یہ بات بتا دی، وَمَّكَرُوا، کیا انہوں نے مکر کیا، انہوں نے فریب کیا، انہوں نے دھوکہ دہی کی، وَمَّكَرَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ مکر کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ کیا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ بہترین مکر کرنے والے، اللہ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔
ان آیات کو ہم پھر انشاءاللہ الرحمن پڑھیں گے، سوچنے کی پوری کوشش کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں گے، اے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ایک دفعہ میں پھر ان اس آیت کو صرف خالی پڑھ دیتا ہوں۔ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين۔ بارك الله لي ولكم